ایک انکوائری جس کی تصدیق چلی تھی کہ اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے کی جا رہی تھی اور اس سلسلے میں اب ایک چارج شیٹ بھی دائر کر دی گئی ہے جس میں کچھ اہم شخصیات کے نام آنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں جہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ مبینہ طور پر ریونیو ریکارڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا جو معاملہ تھا اس میں اینٹی کرپشن بیورو نے 22 افراد کے خلاف چارج شیٹ دائر کر دی ہے اور اس میں 2 سابق کلیکٹرز ہیں، 4 سرکاری ملازمین سمیت 16 افراد شامل ہیں اور یہ بھی ہے کہ یہ بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پر معاوضہ حاصل کرنے پر کارروائی کی گئی ہے اور کچھ اہم شخصیات جس میں رکن پارلیمنٹ کا نام بھی سامنے آ رہا اور کہا جا رہا کہ ان کے فیملی سے جڑے کچھ لوگوں کا، لیکن چونکہ ہم نے جہاں تک کنفرم کرنے کی کوشش کی ان کے خاندانی ذرائع سے کوئی اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہوئی، مگر اے سی بی کی طرف سے جو چارج شیٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ انسداد بدعنوانی بیورو یا اے سی بی جس کو آپ کہتے ہیں، جس نے 22 افراد بشمول ممبر پارلیمنٹ اور ان کے 6 رشتہ داروں کے خلاف ریونیو ریکارڈ میں چھیڑ چھاڑ کے الزام میں چارج شیٹ پیش کی اور اے سی بی سری نگر نے اس سلسلے میں جموں کشمیر پی سی ایکٹ جس کی دفعہ 5 سیکشن اے سب سیکشن ڈی اور اس کے علاوہ 5(2) اور ایف آئی آر نمبر جو 18/2009 تھا جس میں اینٹی کرپشن بیورو میں کی خصوصی عدالت میں چارج شیٹ پیش کی گئی ہے اور 2006 کا بھی ایکٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، 18/2009 ایف آئی آر نمبر کا حوالہ دیا گیا ہے، دفعہ 120 471 468 467 بی آر پی سی کے تحت 22 ملزمان بشمول لاوڑا کے 2 کلیکٹرز ہیں، 4 سرکاری اہلکار ہیں، نئے ریٹائرڈ کچھ لوگ ہیں، 16 جو بینیفیشریز ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں اور آگا خاندان کا نام بھی اس میں آیا، جو مختلف خبریں ہم دیکھ رہے تھے اور اس میں تصدیق صرف اے سی بی کی طرف سے کی جا رہی ہے، جبکہ جن لوگوں کے نام سامنے ہیں ان کی جانب سے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ یہ معاملہ اے سی بی کے ذریعے انکوائری کے بعد افسروں اور جو فائدہ اٹھانے والے لوگ تھے، جو بینیفیشریز تھے، ان کے خلاف اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے یہ جو فراڈ کیس تھا ایک طرح سے اور جو زمینوں کے یا جو ریونیو ریکارڈز تھے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے کاغذات بنانے کی کوشش ہوئی، سرکاری عہدوں کا اس دوران غلط استعمال سرکاری افسران نے کیا، ریونیو ریکارڈ کے ساتھ جب چھیڑ چھاڑ کی گئی اس کی وجہ سے جو ریاستی اراضی تھی یا اسٹیٹ لینڈ تھی اس کے خلاف دھوکہ دہی سے ادائیگی کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ بعد میں جا کر اطلاعات کے مطابق یا اے سی بی جو کہہ رہی ہے کہ کوئی زمینیں الاٹ کی گئی اور اے سی بی کے چارج شیٹ کے مطابق کچھ لوگوں کی جانب سے مختلف حصوں کے اندر باز آبادکاری کے لیے معاوضے کی ادائیگیوں کی تحقیقات بھی جاری ہے، تو اس میں مزید نام بھی آنا متوقع ہے۔ فی الحال جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ان کے 22 نام، ایک بیچ میں جو رکن پارلیمنٹ ہیں ان کا نام بھی جوڑا گیا ہے۔ فی الحال یہ تو کنفرم ہے کہ 2 سابق کلیکٹرز، 4 سرکاری ملازمین سمیت 16 افراد اور ٹوٹل یہ 22 بنتے ہیں، جس میں 6 لوگ جو آگا فیملی کے بنتے ہیں جو اے سی بی ذرائع بتاتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب آپ جاتے ہیں چونکہ کنسرن لوگوں کی طرف سے اس کی ابھی کوئی تصدیق نہیں کی گئی اور کہا گیا کہ رخ ارتھ بڈگام کے اندر جہاں پر یہ زمین بعد میں کرایہ داروں کو دی گئی، پھر ریونیو ریکارڈز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ادھر سے ادھر یہ معاملہ کیا گیا اور اس میں کچھ سرکاری افسران کی بھی جو ہے وہ ملوث ہونے کی شکایتیں موصول ہو رہی تھی۔ اس تعلق سے یہ کیس جو ہے وہ ابھی بھی اوپن ہے لیکن مزید نام آنا باقی ہیں۔